وہاں چوٹ لگتی تھی. ان کو آپ بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے، اس سے کوئی تکلیف. جو پیسے والا ہوتا ہے وہ مشکل سے مذہب کیا ہے کیا اس کا زیادہ سروکار پیسوں سے ہوتا ہے، دولت سے ہوتا ہے کہ دولت کیسے جمع کی جائے، بلکہ لوگوں کے پیچھے مذہب کا مذاق اڑائے گا وہ. تو ان کو تکلیف اس سے نہیں ہوتی تھی کہ آپ بت پوجا سے روکتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی ان چیزوں سے کہ آپ ان سے کہتے تھے اپنا مال نکالو، خرچ کرو، اس کو جمع مت کرو. ایک جگہ اور قرآن میں آیا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة فبشرهم بعذاب علیم، کہ اے رسول جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سونا یعنی جو یہ دینار ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. تو یہ جو دینار اور درہم جمع کرنے پر لگے ہوئے ہیں ان کو خطرناک عذاب کی خبر دے دو. تو بار بار قرآن میں یہ آیا کہ دولت جمع مت کرو، اسے خرچ کرو سماج کی بہبودی کے لیے، سماج کے ویلفیئر کے لیے دولت کو تقسیم کرو. اسی لیے زکوٰۃ ہے اسلام میں کہ 2.5% زکوٰۃ دینا ہوتی ہے تاکہ جو سماج کے غریب لوگ ہیں ان سب کی خبر لی جا سکے. تو زکوٰۃ بھی اسی لیے رکھی گئی. تو اس سے پیسے والے کو سب سے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہو، جب سماج میں تقسیم کرنے کے لیے کہو تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا. لیکن اگر دولت جمع کرنے پر آپ کچھ نہ کہیں تو کچھ بھی سن لے گا وہ. لیکن جہاں دولت تقسیم کرنے کی بات کی. دوسرا سوال جو تھا وہ جس پر ہم یہ ورکشاپ کر رہے ہیں، عورتوں کی جو کنڈیشن تھی، کیونکہ بیواؤں کا ذکر بار بار آتا ہے اور عورتوں کے حقوق کا ذکر بار بار آتا ہے. اس سے بھی ان عربوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ عورتوں کو تو وہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے، اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے اور ان سے جس طرح چاہتے تھے برتاؤ کرتے تھے. ان کے یہاں یہ بھی رواج تھا کہ جو لونڈیاں خرید کر لاتے تھے ان سے وہ سیکشول تعلقات پیدا کر سکتے تھے بغیر شادی کیے ہوئے. بیواؤں کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہوتا تھا. تو دوسری تکلیف ان کو پہنچتی تھی اس بات سے کہ آپ برابری کی بات کرتے تھے. تیسرا سوال جو تھا جس سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی وہ غلامی کا سوال تھا کہ اسلام جو ہے وہ غلاموں کو انسان سمجھتا ہے، غلام نہیں سمجھتا، اور غلاموں کے حق پر کافی زور دیا گیا. تو ان سب چیزوں سے ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے ظاہر ہوگا کہ سماج کی برائیوں کو دور کرنا چاہتے تھے. مکہ کے سماج میں ایک طرف غریبی امیری، دوسری طرف غیر برابری، تیسری طرف عورتوں کی بری حالت اور غلاموں کی بری حالت. جب اس میں تبدیلی کی بات لانے کی کوشش کی تو قریش کے لوگ سب آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو اور آپ پر جو ایمان لائے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، ان سب کو ٹارچر کرنا، ستانا شروع کیا. اور جو جتنا کمزور ہوتا تھا سماج میں اس پر اتنا ہی زیادہ ظلم ہوتا تھا. جیسے بلال کا نام آپ نے سنا ہے، بلال حبشی. بلال غلام تھے ابو بکر کے، حضرت ابو بکر کے. ان کو آزاد کرا لیا تھا خرید کر. حضرت ابو بکر نے آزاد کر دیا تھا ان کو، کیونکہ قرآن اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے
کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا غلام ہے تو آزاد کر دو، آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو اس سے خرید کر اس کو آزاد کر دو۔ اس پر کافی زور ہے، بلکہ اگر آپ روزے نہیں کر پائے تو آپ کو کہا جاتا ہے غلام آزاد کر دو، تو وہ یا آپ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو کہا جاتا ہے غلام۔ گویا غلامی کو ختم کرنے پر کافی زور تھا۔ تو عربوں کو اس کا بھی بڑا غصہ تھا، قریش کے لوگوں کو، کہ یہ غلام ہم خرید کر لاتے ہیں، یہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو بلال حبشی جو تھے ان کو آزاد کرا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی۔ یہ غلام ہوتے تھے اکثر غیر عرب ہوتے تھے اور افریقہ سے لائے جاتے، امریکہ میں بھی جتنے کالے لوگ ہیں سب افریقہ سے غلام بنا کر لے جائے گئے تھے، اور بعد میں ان کو کوئی 150-200 سال پہلے آزاد کیا گیا جب غلامی کا سسٹم ختم ہوا۔ تو یہ بھی افریقہ کے تھے، حبشی، حبشی یعنی حبشہ کے رہنے والے، حبشہ ایتھوپیا جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اسے عربی میں حبشہ کہتے ہیں۔ حبشی یعنی حبشہ کا رہنے والا۔ تو آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، وہ بہت کالا رنگ تھا آپ کا، کیونکہ حبشہ کے افریقن جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں اور اوروں کے مقابلے میں۔ تو بلال نام تھا، اور حبشی اس لیے کہ ایتھوپیا کے رہنے والے۔ تو آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ نے اعلان کیا کہ کل میں ایک شخص سے اذان دینے کے لیے کہوں گا۔ اب اذان دینا گویا اس کی اہمیت اس زمانے میں ایسی ہی تھی، آج ہمارے لیے ایک رسم بن گئی ہے وہ، اذان آئی اور پھر نماز پڑھنے لوگ چلے جاتے۔ اس وقت ایک انقلاب کی دعوت تھی وہ، انویٹیشن ٹو ریولوشن۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل میں ایک شخص سے اذان دینے کے لیے کہوں گا۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب کو ایسا لگا کہ ہمیں یہ شرف ملے گا اذان دینے کا، لیکن آپ نے بلال حبشی کا اناؤنس کیا تاکہ لوگوں میں یہ جو گھمنڈ ہے کہ ہم اونچے طبقے کے ہیں، اونچی ذات کے ہیں، اونچے قبیلے کے ہیں، اس کو توڑا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور ایک جس کو سماج بہت معمولی انسان سمجھتا ہے، غلام سمجھتا ہے، اس کو یہ شرف دیا جائے تاکہ سب تک یہ میسج پہنچے کہ سارے انسان برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ آج مسلمانوں میں ساری اونچ نیچ ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہمارا برتاؤ سماج طے کرتی ہے، قرآن یا گیتا یا وید طے نہیں کرتے، اس میں کچھ بھی لکھا ہو، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے سماج میں جس کا چلن ہے۔ تو ہندوستان کے مسلمان کیونکہ زیادہ تر نچلی جاتیوں سے مسلمان ہوئے، اس لیے وہ ذات پات کا پورا نظام مسلمانوں میں بھی آ گیا کہ آپس میں شادیاں بھی نہیں ہوتی، پہلے روٹی کا ویوہار ہوگا، بیٹی کا نہیں ہوگا، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ شان کے خلاف ہے کہ کسی اوپری ذات کا مسلمان نچلی ذات کی بیٹی لڑکے کو اپنی بیٹی دے دے تو بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے رسول کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ایک حبشی بھی، ایک غلام بھی ہمارے برابر ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ جو برابری کا سندیش ہے اسلام کا، اس پر مسلمانوں نے کبھی عمل نہیں کیا۔ عربوں میں البتہ آپ کو یہ بات ملے گی، آج بھی آپ اگر کسی عرب ملک میں جائیں تو وہاں نوکر ہو یا ڈرائیور ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مالک کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھائے گا۔ یہ خود میں نے مصر وغیرہ میں دیکھا ہے کہ وہاں وہ تمیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں تو
घर का नौकर अलग खाना खाएगा, ड्राइवर है तो अलग खाना खाएगा, उसको साथ कभी नहीं बिठाया जाता हमारे, लेकिन अरबों में आज भी है, वो साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो इन चीज़ों से कुरैश के अरबों को तकलीफ होती और आपने मुखालफत शुरू की। और जब नई नई दौलत आती है, जिस तरह मक्का में आ रही थी, तो ये घमंड और बढ़ जाता है कि ये गुरूर और बढ़ जाता है कि मैं ऊंचे तबके का हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, इसलिए वो उसको ज़्यादा जाहिर करना चाहता है और अपने से कमतर लोगों से ज़्यादा नफरत करने लगता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके साथियों से बड़ी नफरत उन लोगों में फैली और सबसे ज़्यादा जुल्म गुलामों पर होने लगा। देखिए, सबसे पहले मुसलमान बने, उसमें औरतें, क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा मिला, औरतें, यूथ, जवान, क्योंकि नौजवान हमेशा तब्दीली चाहता है कि ये सड़ा गला समाज जहाँ सदियों पुरानी रस्में चली आ रही हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो यूथ में वो जज्बा होता है। तो सबसे पहले मुसलमान तो खदीजा हुई, हालांकि वित्तमंद थी, आपसे उम्र में बड़ी थी, काफ़ी स्टेटस था पूरे समाज में, फिर भी फ़ौरन इस्लाम ले आए। जब आपने ये पैगाम सुनाया तो फ़ौरन इस्लाम ले आए। हज़रत अली जो नौजवानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो फ़ौरन इस्लाम ले आए। इसी तरह जो ग़ुलाम थे, उन्होंने इस्लाम लाना शुरू किया। तो बहुत नाराज़गी फैली कुरैश में कि हमारे ग़ुलामों को ये बहका रहा है, हमारे बच्चों को ये बहका रहा है। और इनके चचा थे अबू तालिब, हज़रत के चचा थे अबू तालिब, उनके पास गए और देखो आपका भतीजा हमारे लोगों को बहका रहा है, इसको क्या चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए, हम सब देने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा ठीक है, मैं उसको बुला लेता हूँ आपके सामने, वो जो भी जवाब दे आप सुन लेना। अबू तालिब तो जानते थे अच्छी तरह से, तो बुलाया और कहा कि बेटा ये लोग कह रहे हैं कि तुम इनके लोगों को बहका रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, इनसे कहो ये सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो आपका क्या जवाब था कि चचा, अगर मेरे एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद रख दे तो भी मैं ये कहना बंद नहीं करूँगा जो बातें मैं लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि समाज में तब्दीली लाना, इंसानों का एहतराम करना, ये बहुत ज़रूरी है और एक अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मायूस होकर चले गए और फिर जुल्म और बढ़ा दिया उन्होंने, यहाँ तक कि आपको मारने की कोशिश की गई, आपको कत्ल करने की कोशिश की गई, आपको पता चल गया, रातों रात आप वहाँ से निकल गए और इस तरह जान बची, वरना उस रात को कत्ल करने की पूरी तैयारी हो गई थी। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं समाज के अंदर, वो कभी तब्दीली कबूल नहीं करते, वो मारने की या सताने की, जुल्म करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, लेकिन इनकलाब लाने वाले, उनकी आवाज़ कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा सच्चाई की बात कहते हैं, सच्चाई की बात कहने से कभी नहीं चूकते। तो आपने भी काफ़ी दबाव के बावजूद 6 महीने तक हाशिम कबीले का बाइकआउट किया गया मक्का में, क्योंकि आपका ताल्लुक हाशिम ख़ानदान से था, इसलिए जो भी हाशिमी था उसका टोटल बाइकआउट किया गया समाज में। न कोई व्यवहार करता था, न खाने को देता था, न कोई खबर लेता था। 6 महीने इस तरह गुजारे, लेकिन आप कभी खामोश नहीं हुए, जो सच बात कहनी थी वो कहते ही रहे, उसकी तबलीग करते ही रहे।
تو ایک کا جو سچا مذہبی انسان ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتا۔ جب آج کل جہاد کا لفظ بہت بدنام ہے اسامہ بن لادن کی وجہ سے، القاعدہ کی وجہ سے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد کیا ہے، حدیث میں موجود ہے یہ، تو آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد ایک ظالم حکمران کے منہ پر سچ بولنا ہے، یہ بہترین جہاد ہے۔ اور آپ کی ساری زندگی اس کا ایک نمونہ تھی کہ آپ اتنا بھی ظلم ہو، کتنا بھی ظلم ہو، آپ کبھی سچ بولنے سے نہیں گھبراتے تھے، یا آپ کے جو ساتھی تھے وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ بولنے کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، کیونکہ جو سچ بولنا چھوڑ دے وہ کبھی مذہبی نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 وقت یا 1000 وقت بھی نماز پڑھ لے تو بھی وہ سچا مذہبی انسان نہیں ہو سکتا جو سچ نہیں بولتا۔ سب سے پہلی ضرورت ایک مذہبی انسان کی وہ سچ بولنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ظالم سے ظالم انسان کے منہ پر سچ بولے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا سب سے بڑا جہاد وہ ہے۔ اس لیے اگر ایک غلام بھی انسان ہے تو آپ نے ہمیشہ اسے انسان سمجھا، چاہے مکہ کے جو قریش عرب تھے وہ کتنے بھی ظلم کے لیے آمادہ کیوں نہ ہو، آپ نے ہمیشہ کہا ایک غلام بھی انسان ہے، اس کو بھی جب تک آزاد نہیں کر سکتے تب تک وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی کپڑا پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ اسی طرح عورتوں کے معاملے میں آپ نے کبھی کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ کہ عورت بھی انسان ہے، اس کو بھی وہی حق ملنا چاہیے جو مرد کو ملے ہوئے ہیں۔ اس پر بھی قریش عرب بہت ناراض ہوتے تھے، لیکن اور اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ آپ کو جب آپ نے پرچار شروع کیا اسلام کا مکہ میں تو مشکل سے 100 لوگ تھے، اور وہ بھی چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ پوری انڈر گراؤنڈ تحریک تھی اسلام کی، کیونکہ سامنے آتے تو کافی ظلم ہوتا، گرم ریت پر آپ کو گھسیٹا جاتا مسلمانوں کو، ان کے پیٹ پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، وہ گرم ریت پر سونے پر مجبور کیا جاتا، اتنا ظلم ہوتا تھا، تو اس لیے چھپ چھپ کے رہتے تھے۔ لیکن 30 سال کے اندر اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ غلاموں کے لیے، کمزور طبقوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک انقلاب تھا، اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں میں غریبی زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی مسلمان ہوئے وہ غریب طبقے کے ہوئے۔ آپ انڈونیشیا سے ایجپٹ تک دیکھ لیجئے، آپ کو کافی غریبی ملے گی۔ یہ تو عربوں میں تو تیل نکل آیا اس لیے پیسہ آ گیا، ورنہ جب میں 1952 میں پہلی بار عرب ملکوں میں گیا ہوں تو عرب بچے ہم جہاز میں سے 4 آنے پھینکتے تھے تو غوطہ لگا کے سمندر سے نکال کے لاتے تھے، اور اس طرح ان کا کاروبار چلتا تھا۔ بے حد غریبی عربوں میں، جہاں تیل نہیں نکلا ہے آج بھی عربوں میں غریبی ہے، جیسے مصر، وہاں تیل نہیں ہے، کافی غریبی ہے مصر کے اندر، انڈونیشیا کافی غریبی ہے، الجیریا کافی غریبی ہے، جہاں جہاں تیل نہیں نکلا ہے وہاں غریبی ہے۔
جہاں تیل نکلا ہے وہاں عرب، وہ جو گلف کنٹریز کہلاتے ہیں، وہاں تیل نکلا ہے، اس لیے وہاں پیسہ آ گیا عربوں کے پاس، ورنہ 1960 تک کافی غریبی تھی وہاں۔ تو اسلام تیزی سے انہی طبقوں میں پھیلا جو سروہارا تھے، جو محروم طبقے تھے، جن کے پاس نہ طاقت تھی نہ پیسہ تھا، نہ اقتدار تھا نہ پیسہ تھا۔ ایسے لوگوں میں ہی زیادہ اسلام پھیلا، اور ایسے ہی لوگوں اسلام کی جو فتوحات ہوئی، کانکویسٹ، کئی ملکوں پر فتح حاصل کی، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں کے کسان، وہاں کے مزدور، وہاں کے غریب سب مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، اس لیے ان ملکوں کو فتح کرنا بڑا آسان ہوتا۔ لیکن وہ پوری انقلابی اسپرٹ ختم ہو گئی۔ آج آپ کو وہ اسپرٹ کہیں نظر نہیں آئے گی مسلمانوں میں جو اس دور کے اندر تھی، اور عورتیں تو خصوصاً ساتھ دیتی تھی، کیونکہ وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کوئی ان سے برابری کا سلوک کر سکتا ہے اور برابر کے حق ان کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ پورا جو پس منظر ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ عورتوں کے جو حق ہیں قرآن کے اندر، اس کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اسی لیے میں نے یہ پورا پس منظر کے کیسے سماج میں اسلام نمودار ہوا اور کیوں اتنا زور برابری پر دیا گیا، مساوات جسے ہم کہتے ہیں، ایکویلٹی انگریزی میں جسے کہتے ہیں، کہ اسلام میں ایکویلٹی پر کیوں زور؟ اب وہ ایکویلٹی میں سب آ گیا، مردوں اور عورتوں کی برابری آ گئی کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، کوئی فرق مت کرو۔ غلاموں اور آقاؤں کی بھی ایکویلٹی آ گئی کہ دونوں انسان ہیں، ان میں کوئی فرق مت کرو۔ کالے سفید کی بھی ایکویلٹی آ گئی۔ قرآن کے اندر آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رنگ، زبان اور نسل یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں، اس سے ایک دوسرے میں فرق مت کرو، کالا ہو، سفید ہو، پیلا ہو، جو بھی اس کا رنگ ہو، پھر جس نسل سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ عرب ہو غیر عرب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عربوں سے کہتے تھے کہ عرب اور عجم میں فرق، یعنی عربوں کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے عرب ہونے پر، اور دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے، یعنی انفیریئر، جو ان سے کم درجے کے ہیں۔ تو جو حجۃ الوداع تھی آپ کی، وہاں دو چیزوں کی خاص طور سے ہدایت کی آپ نے۔ ایک تو عرب اور غیر عرب میں فرق مت کرو، عرب اور عجم میں فرق مت کرو۔ جیسے یہ وائٹس کو ہے نا یورپ اور امریکہ میں بڑا گھمنڈ ہے، کالوں کو اور انڈینز کو اور ایشینز کو وہ انفیریئر سمجھتے ہیں۔ وہی عربوں کی حالت تھی کہ وہ سارے غیر عرب کو انفیریئر سمجھتے تھے، کمتر درجے کے سمجھتے تھے۔ تو آپ نے حجۃ الوداع میں بھی یہ کہا کہ عرب اور غیر عرب میں فرق مت کرنا اور اپنی بیویوں پر ظلم مت کرنا۔ ان دو باتوں پر آپ نے حجۃ الوداع میں زور دیا کہ آپ کی عورتوں کے جو حق ہیں وہ پورے ادا کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں باتیں، ان میں تبدیلی لانا سب سے مشکل ہے، اور وہ تبدیلی نہیں آئی۔ آج ساری اسلامی دنیا میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم ویسے کہیں گے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن جب عورتوں کا سوال آتا ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں آئے گا نا، آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم مت کرنا، اپنی عورتوں کے حق ادا کرنا، یہ حدیث ہے، لیکن نہ کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے
نہ حدیث پر عمل کرتا ہے۔ وہ جو مرد ہونے کا غرور ہے کہ ہم بہتر ہیں عورتوں سے، تو وہ ایسا ہمارے خون میں گھل گیا ہے کہ چاہے قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی عورتوں کو ہم برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے وعظ میں ملا لمبی چوڑی تقریر کرے گا کہ عورتوں کی بری حالت تھی عرب میں، اسلام نے ان کو حق دیے، لیکن کوئی 3 طلاق دے دے گا تو ختم ہو گئی 3 طلاق۔ کوئی پیٹے گا بیوی کو تو کہے گا قرآن نے مارنے کا حق دیا ہے۔ تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ وعظ میں ایک بات کہے گا اور سماج میں عمل بالکل الٹا ہوگا، یہ جب تک آپ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ اپنے حقوں کی لڑائی نہیں لڑ سکیں گے۔ آپ کو دب کے رہنا ہوگا، ظلم سہنا ہوگا، یہ سب ہوگا۔ تو یہ جو ورکشاپ ہم کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ میں اس کی سمجھ پیدا ہو، اور صحیح اسلامی تعلیم کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، اس کی صحیح سمجھ پیدا ہو۔ اسی لیے ہم یہ ورکشاپ کرتے ہیں، اور وہ صحیح سمجھ پیدا کیے بغیر آپ اپنے حقوں کی لڑائی نہیں لڑ سکیں گے۔ تو یہاں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ہم سوالات لیں گے، اور پھر چائے کے لیے جائیں گے، اور پھر ہمارا دوسرا سیشن شروع ہوگا۔ سر میرا پہلا سوال تو یہی تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ مطلب وہاں عرب میں جہاں ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس جگہ پر بت کرتے تھے، مطلب وہاں بت کافی رکھے ہوتے تھے، اور اس